سب کو صبر کا تلقین کر رہے تھے۔ تو جب اس فوجیوں نے دیکھا کہ اس بیٹی کے کانوں میں سونے کی بالیاں ہیں، تو انہوں نے ایک نے جو ہے نا جپٹ کر کے اس کے کان سے وہ چھین لیا، تو کان پھٹ گیا، تو دونوں کان پھٹ گیا، اس کے جو ہے خون کے فوارے بہنے لگے اس کے معصوم بچی کے جسم پہ۔ جب ولی نے پیچھے دیکھا کہ میری پوتی کی جو ہے نا یہ حالت، اس میں خون میں لت پت دیکھا، تو وہاں پہ اس نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کے آگے میں چھڑی تھی، ایسے چھڑی نے پیچھے پھینک دیا، اللہ اکبر کی چھڑی پھینک دیا۔ وہ چھڑی نے جو ہے 500 سپاہی ان کے پیچھے تھی، وہ چھڑی نے جا کے وہ 500 کو ختم کر لیا۔ وہ جو دوسرے آرمی جو آئے تھے 500، اس کو سب کو 500 کو مار دیا۔ تو یہاں پہ یہ ہو گیا، کرامت تو بہت بڑی ظاہر ہو گئی ولی سے، بہت بڑی کرامت ہو گئی، ایک ہی ڈنڈی سے سب کو ختم کر دیا۔ لیکن ولی اپنے مقام سے گر گیا، وہ رضا کے مقام پہ ٹھہر نہیں سکا۔ جب اس کے اپنی پوتی کے اوپر آ گیا، اس نے خود خون میں لت پت دیکھا، تو اس سے صبر نہیں ہو سکا، اس نے جلال میں آ کے وہ چھری پھینک دیا، چھری نے سب کو ختم کر لیا۔ وہ یعنی رضا سے وہ پھر نیچے گر پھر گیا۔ تو اس میں یہ امتحانات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ آگ میں چھلانگ مارو، رضا تھی اس کی، چھلانگ مار دیا۔ یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو جانے دو، رضا تھی اس کی، جانے دیا۔ تو یعنی اپنی قضا کو اس کی رضا پہ قربان کرنا۔ میری قضا تو یہ ہے کہ میں اپنی یوسف کو نہ بھیجوں، مجھے پتہ ہے اس کی یہ تکلیفیں آنے والی ہیں، اگر میں روک لیتا ہوں اس کی جان بچ جائے گی، سارے مصیبتیں ختم ہو جائیں گے۔ وہ تو مصیبتیں تو ختم ہو جاتے ہیں، یوسف بچ جاتے ہیں، لیکن یہ پھر ناقص ہوتا، رضا کی سیڑھی سے نیچے گرتا۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے ہیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر اندھا کنویں میں گرا تو کیا گرا، بات تو وہ ہے کہ بنا ہو کے کنویں میں چھلانگ مارے، یہ فرق ہے۔ تو ہم تو اندھے ہیں، ہم اس میں مارے جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ آتا ہے تو ہم سر پھرتے ہیں، پاؤں پھرتے ہیں، روتے ہیں، وہ کرتے ہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک غم آتی ہے اس کو میں ختم نہیں کرتا، پیچھے سے دوسرا آتی ہے، کبھی میں بے روزگار ہوتا ہوں، کبھی بچہ بیمار ہے، کبھی بیوی روٹ کے گھر سے چلی جاتی ہے، یہ سارے پریشانی میرے اوپر کیوں، کوئی شکایت شروع کرتا ہے۔ تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات، اللہ تعالیٰ کی راز سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس کی رضا کس چیز میں ہے۔ اور جس کو سمجھ میں آتا ہے رضا کس میں ہے، وہ آنکھیں بند کر کے چھلانگیں مارتے ہیں، وہ پھر نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، وہ اس کو رضا کو دیکھتے ہیں، اپنے قضا کو بچا سکتے ہیں، ان کے پاس یہ پاور ہے، اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے بچا سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے چھلانگ مارتے ہیں کیونکہ ان کی رب کا رضا اس میں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو تھا، اس کے بعد جو ہے نا، یہ تو میں نے آپ کو رضا کا تھوڑا سا تشریح کی۔ اس کے بعد آتا ہے فکر، ایک دوسرا مقام ہے فکر۔ یہ فنا فی اللہ کی بات کی، فنا فی الفنا کی بات کی درجے ہے۔ مجذوبیت ہو گئی، وہاں تک میں نے آپ لوگوں کو پہنچایا تھا کیا ہے مجذوبیت۔ اس کے بعد میں نے معرفت یعنی فنا فی اللہ کا بتا دیا، فنا فی اللہ کے بعد فنا فی الفنا کا بتا دیا، فنا فی الفنا کے بعد رضا کا بتا دیا۔ اب یہ ہم بات کر رہے ہیں فکر کی۔ تفقہ فی الدین خیر من سعادت من الساقلین، حدیث شریف ہے کہ دین میں ایک لمحہ فکر کرنا دنیا و جہاں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے اگر پوری مخلوق 70 سال عبادت کرتے رہے، پوری مخلوق 70 سال عبادت کرتے رہے، لیکن فکر والے کی ایک سال کی فکر کے برابر اس کی عبادت نہیں ہے۔ یہ مقامی فکر اتنا بلند ہے۔ تو فکر کیا ہوتا ہے؟ فکر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے خوف، اور یہ بقا کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے۔ جیسا مجذوبیت آپ کو فنا کے لیے، فنا فی اللہ کے لیے تیار کرتی تھی، یہ فکر آپ کو آگے بقا کے لیے تیار کر رہا ہے، بقا کے اس میں وہ ہے اشارے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رضا سے اوپر کا درجہ ہے، فکر رضا سے اوپر کا درجہ ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی خشیت اور خوف یہ اللہ تعالیٰ کے غالب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن شریف کی آیاتوں میں فکر کرنے لگتا ہے، تفکر، اس کی دھیان اس پہ طرف جا رہتا ہے، تو اس کو جو ہے نا معرفت کی وہاں سے روشنیاں ملنے لگے تھے۔ وہ انسان کی خلقیت پہ فکر کرتا ہے، وہ کائنات کے اوپر فکر کرتا ہے، تو یہ طریقے سے جو ہے نا اس کی فکر ان چیزوں کی پھر کر وہ اس کی گہرائی تک جاتے ہیں،
اس کی جڑ تک، ہر ایک چیز کی جڑ تک پہنچنے کی سوچتے ہیں، اسی فکر میں غرق رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمالات اور جمالات اور اس سب کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر جو ہے نا وہ فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات میں کیا حکمت ہے، اس میں کتنا حکمت ہے، اس میں یہ حکمت کیوں ہے، تو اسی کو فکر بولتے ہیں۔ تو اور اس میں انسان کے اوپر بعض خوف، خشیت یہ بھی طاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو یعنی حکمت اور دانائی اور اس کی جو قدرتی نظام جو دیکھتا ہے، بعض وہ یعنی خوف کا جو ہے نا کیفیت بھی۔ اس کا واقعہ ایسا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے خشیت، خوف یہ حد درجہ تک دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کس کا بیٹا؟ زکریا علیہ السلام کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ جو زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کے محراب میں کھڑے ہو کے دعا کی تھی، دعا ان زکریا خفیہ، یعنی زکریا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ وہ محراب میں کھڑا کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا ایک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی قبول کیا دعا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام ہوئے۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن سے اللہ تعالیٰ نے خوف اور ہیبت، اور یہ خوف یعنی اللہ تعالیٰ کی خوف اس کے دل میں کوڑ کوڑ کے بھرا ہوا تھا۔ تو وہ کیا کرتا، جب چھوٹا بچہ تھا، زکریا علیہ السلام آ کے مسجد میں لوگوں کو تبلیغ، دعوت اسلام کی وہ دیتے، تو یحییٰ علیہ السلام آ کے جو ہے پیچھے جا کے لوگوں کے پیچھے وہ بیٹھ کے وہ بھی سنتا تھا زکریا علیہ السلام کا تبلیغ۔ تو سنتے سنتے اس کے اندر یعنی جب قیامت کا بات آتی یا عذاب کی بات آتی، خوف اتنا طاری ہوتا، وہ چیخ مار کے جو ہے نا زمین پہ گر پڑتا اور بے ہوش ہوتا، اور گھنٹوں گھنٹوں تک بے ہوش رہتا۔ عمر کیا تھی؟ 5، 6، 7 سال اس قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام نے پھر منع کیا اس کو، بیٹا آپ جو ہے نا ڈر، خوف اور ڈر آپ کے دل میں اتنا ہے تو آپ میرے باتوں کو برداشت نہیں، آپ مت آیا کریں، یہاں پہ مت بٹھا کریں، آپ معصوم ہیں، وہ ہے کہ کوئی خدا نہ خاصہ آپ یعنی اسی خوف میں آپ کی کچھ نقصان نہ ہو۔ تو بات کے حکم کچھ دن مانتا رہا گھر میں، لیکن اس سے ٹھہرا نہیں گیا۔ وہ ٹائم آتا ہے نا اس کا دل وہاں پہ گھر میں بیٹھنے کو نہیں کیا، بس میں جا کے وہاں باتیں پھر سنوں۔ تو وہ پھر چپ کے آ کے ستون کے پیچھے، جو ستون نہیں تھے بڑے، ان کے پیچھے یعنی چھپ کے بیٹھا رہتا، اور آگے جو ہے زکریا علیہ السلام یعنی مجمع کو دعوت دیتے، تو وہاں پہ جب برداشت نہیں ہوتا وہاں سے چیخنے کے لیے، تب پتہ چلتا کہ آ کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس طریقے سے کرتے کرتے تو ایک دن اس کی خوف اور جذبہ اور اللہ تعالیٰ کی عشق اتنا بڑھ گئے، اس نے گھر چھوڑ کے ایک غار میں نکل گیا، اور جاتا تھا غاروں میں جا کے کہیں کہیں دن 2 دن چند گھنٹے گزار کے وہاں سے رو پی کے اپنے خوف کو کم کر کے واپس گھر آتا۔ تو ایک دن چلا گیا غار میں، 3 دن ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ اس کی امی کو فکر لگی کہ پہلے تو یا صبح جاتے، شام کو آتے، یا ایک دن کے لیے جاتے، ابھی 3 دن ہو گئے یحییٰ جو ہے نا واپس ابھی تک نہیں آیا۔ تو وہ نکلی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، ادھر ادھر دیکھا تو ہے نہیں، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، بولے سے کسی نے ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو پہاڑی پہ گئی، کو پہاڑی میں کہیں تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہاں پہ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو ایک چراوا تھا وہ مل گیا، چراوا مل گیا تو چراوا سے کہا کہ بکریاں چرانے والا، ہاں شپرڈ۔ تو کہتے آپ نے کچھ چھوٹا بچہ تو نہیں دیکھا ہے؟ میرا بیٹا یحییٰ نام ہے، تو آپ کو کہیں نظر تو نہیں ہے یہاں؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو ایسا کوئی بچہ نظر نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ 3 دن سے میرے بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہاں وہ گھاس نہیں کھاتے، چرتے نہیں، میں ان کو لے کے آتا ہوں، لیکن وہ وہاں پہ غار ہے، اس کے غار کے اوپر یعنی کھڑے ہو کے بس آنسو بہاتے ہیں بکریاں، ہاں سارا دن گھاس نہیں چرتے۔ تو جا کے وہاں دیکھو اگر کچھ ادھر کا کوئی، تو وہاں سے وہ کہتا ہے نیچے سے کوئی ایسا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اور اسے نظر تو نہیں ہے، لیکن ایک بچے کی رونے کی آوازیں مسلسل آ رہے ہیں، اور میری بکریاں بھی اس کی آواز کو، اس کے رونے کو دیکھ کے وہ بھی رو رہے ہیں اس کے ساتھ۔